کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اور آنے والا کل کیا ہے. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. ہر جان نے، ہم جاندار ہیں، جان ہے، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی چیز سوائے اللہ کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرشتوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہاں تک کہ جو ملک الموت ہے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ منہ تو مر جا، وہ اس کو بھی موت آ جائے گی، ان کو بھی موت آ جائے گی. اس کے بعد پھر کتنے ہی عرصے یہ دنیا میں صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کن کہے گا، اور پھر جو ہے ملک الموت زندہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اگلے جہان کا جو قیامت کے مراحل ہیں، محشر کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہوں گے. تو پھر اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا پورا اجر یوم القیامہ. جو تم نے کیا ہے اس کا پورا پورا اجر تمہیں قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو بچا لیا آگ سے، جہنم کی آگ سے جس کو بچا لیا، وہ ادخل الجنہ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، تو بے شک یہ کامیابی ہے. اب کامیابی کس چیز پہ ہو گئی کہ اصل جو انسان کی کامیابی ہے، مسلمان کی کامیابی ہے، ہم جو آج کل اپنی اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے. اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پورا اجر دیا جائے گا تمہیں قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو یا اللہ نے جس کو بچا لیا، وہ ادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، تو وہ بے شک اس کے لیے کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، الا حرف استثناء مگر، کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ظاہری دھوکہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جو بھی اس نے کیا ہے اس کے نامہ اعمال کے ذریعے اس کے سامنے سب کچھ آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری کامیابی یہ ہوگی کہ تم آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دنیا کو جب گزارو گے تو اس میں کامیابی تم اس طرح سمیٹو گے کہ تمہاری کامیابی کا سرٹیفکیٹ یہ ہوگا کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری کامیابی، تم پاس ہو گئے، اور جہنم میں خدا نخواستہ داخل کر دیا گیا تو یہ تمہاری ناکامی ہے، اور وہ لوگ ناکام ہوں گے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. بس آخر میں یہی میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، ان سے پوچھا گیا کہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے، اور موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے سامان مقرر جمع کرتا رہے. اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے. تو آقا نے پوچھا کہ عقل مند کیوں کہا عقل مند؟ اس لیے عقل مند کہا نا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مجھے موت آ جانی ہے، اور اس کے بعد جو مجھے زندگی ملے گی وہ ابدی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت کو موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ ابدی زندگی ہے. اب یہ 4 دن کی زندگی کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیا سے محبت کے لیے دنیا تو جمع کر رہے ہیں لیکن آخرت کا خسارہ جمع کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ عقل مند انسان وہی ہے
کہ جو دنیا کی محبت کو اپنے آپ سے پرے کر دے اور آخرت کی محبت کو اپنے دل میں رکھے اور اپنی موت کو یاد کرتا رہے اور آخرت کے لیے سامان جمع کرے، اور وہی عقل مند ہے، کیونکہ اس کی عقل مندی اس طرح بروز محشر کام آئے گی کہ وہ جو کچھ بھی اس نے دنیا سے ہٹ کر اپنی آخرت کے لیے جمع کیا تھا، وہ آخرت میں جب اس کو ملے گا تو وہی اس کو وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کرنے کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاملات ہم سے غلط ہو گئے ہیں، دانستہ نادانستہ طور پر غلط ہو رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور بقیہ زندگی اپنے آپ کو سدھار کر اپنے آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔